السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورۃ الرعد ہے، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 26 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کافروا جو کافر ہوئے، لولا کیوں نہیں انزل اتارا گیا علیہ اوپر اس پیغمبر کے آیتن کسی نشانی کو، کسی معجزے کو، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے۔ مکہ والے کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو آسمان والے نے، رب نے کوئی نشانی دے کر کیوں نہیں بھیجا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یضل گمراہ رہنے دیتا ہے، گمراہ چھوڑ دیتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ گمراہی پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم نے گمراہ ہی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے ان پہ مہربانی فرما کر ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَیہدی، اور ہدایت دیتا ہے، الیہ طرف اپنی، من اس شخص کو، انابا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ کے قریب جانے کی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ من انابا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو اس کے قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن ہو گئے، پرسکون ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، بذکر اللہ ساتھ اللہ کے ذکر کے۔ ایمان والوں کو جو ہے دلی سکون اللہ کے ذکر سے پہنچتا ہے۔ دنیا داروں کو دنیا کے مال سے، دنیا کی نعمتیں کھانے پینے سے، لذتوں سے، زبان کے چسکوں سے سکون آتا ہے، جبکہ ایمان والوں کو جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو بہت جو ہے لذت آتی ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، صالحات حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل فرمایا ہے، وہ نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ طوبیٰ، خوشخبری ہے، لہم واسطے ان کے، وحسنہ، اور اچھا ہے، مآب، لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ مآب اس میں ظرف مکان ہے، دنیا سے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل لازمی ہے، صرف کلمہ ہی لیے پھرنا اور عمل سارے یہود و نصارہ والے، کافروں والے، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس کے کلمے کا ہے جو کلمہ جو ہے جس کے ساتھ نیک عمل ہوں۔ اگر نیک عمل نہیں ہے تو پھر کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، صالحات حقیقی نیک عمل، طوبیٰ، خوشخبری ہے، لہم واسطے ان کے، وحسنہ، اور اچھا ہے، مآب، لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ ان کو اس دنیا سے لوٹ کر جائیں گے تو اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ دیں گے، جس کی خوشخبری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ کذالک، اسی طرح، ارسلنا، بھیجا ہم نے، کہا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی امت، بیچ اس امت کے، قد خلت کی گزر گئیں، من قبلہا اس امت سے پہلے، بہت سی امتیں، اس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی ہیں۔ یہ موبائل دیکھنا یہ بند ہو گیا، لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں، پڑھیں، علیہم، سامنے ان کے، الذی، اس کتاب کو، اوحینا، جو وحی کی ہم نے، الیک، طرف آپ کی، ہم نے جو آسمان سے قرآن پاک کو وحی کے ذریعے اتارا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے ان کو سنا دیں۔ وہم، اور وہ، یکفرون، انکار کرتے ہیں، بالرحمن، ساتھ رحمان کے،
سارے نہیں مانتے، تھوڑے لوگ مان لیتے ہیں، باقی سب جو ہے وہ رحمان کی باتوں کا، اس کی نصیحتوں کا، رحمان کے آسمانی پیغام کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ اللہ ربی رب میرا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، علیہ اوپر اسی کے توکل تو بھروسہ کیا میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ، ایمان، یقین، اعتماد کیا ہے کہ وہی میرا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہی میرا حقیقی دوست ہے۔ وَإِلَيْهِ اور طرف اس اللہ ہی کی متاب لوٹنا ہے۔ متاب توبہ سے نکلا ہے، توبہ کے معنی ہوتا ہے برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف لوٹنا، یہ ہے توبہ۔ تو متاب کے معنی لوٹنے کی جگہ۔ فرمایا وَلَوْ اگر انا بے شک قرآن سیرت چلائے جاتے بہی ساتھ اس کے الجبال و تمام پہاڑ، اور قطعت یا کاٹ دی جاتی بہی ساتھ اس قرآن کے الارض یہ زمین، اور کل ما یا باتیں کی جاتی، کلام کیا جاتا بہی ساتھ اس قرآن کے الموتاد حقیقی مردوں سے۔ فرمایا اگر قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کیا ہوتا، اگر اللہ چاہتے تو اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلاتے، زمین کو پھاڑتے، یا مردوں سے باتیں کروا دیتے، لیکن یہ تین باتیں جو ہے یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا یہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، زمین کو کاٹا جائے، یا مردوں سے باتیں کرائی جائیں، یہ مقصد نہیں ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والا ہے، راستہ بتانے والا ہے، کہ یہ راستہ جو ہے نبیوں کا، یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ جو دوسرا راستہ شیطانوں کا ہے، نبیوں کے دشمنوں کا، کافروں کا، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو فرمایا کافر جو تھے وہ معجزے مانگتے تھے کہ قرآن کے ذریعے جو ہے پہاڑ چلائے جائیں، زمین جو ہے کاٹی جائے، یا مردے جو ہے ان سے باتیں کروائی جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن اتارنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ، دونوں راستوں کی نشاندہی کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ ہے مقصد قرآن پاک کے اتارنے کا، کہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھ کر اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم پڑھیں، اور ان کو پتہ لگے کہ ہم نے کون سے راستے پر چلنا ہے، نبیوں کے راستے پر چلنا ہے یا شیطانوں کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ مقصد ہے قرآن پاک کا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ باقی جتنے مقاصد ہیں وہ اس کے تحت ہیں۔ سب سے اعلیٰ مقصد یہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی نصیحتوں کو سمجھنا کہ قرآن ہمیں کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کن چیزوں کے، کن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ سمجھ بوجھ جو ہے یہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کافروں کو معجزے جو ہے دکھا دیتے، قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو جو ہے اڑا دیا جاتا، زمین کاٹ دی جاتی، مردوں سے باتیں کروائی جاتی قرآن پاک کے ذریعے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے قرآن اتارنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس قرآن سے لوگوں کی، قرآن کی تعلیمات سے لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو جو ہے صحیح مسلمان، صحیح ایمان والے بنایا جائے، یہ ہے مقصد اصل جو ہے۔ فرمایا بل للہ الامر، بلکہ واسطے اللہ ہی کے ہیں الامر، تمام کام یا تمام فیصلے، کائنات کی ہر فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ چاہے تو پہاڑوں کو اڑا دے کن کہہ کر، اللہ چاہے تو مردوں سے باتیں کروا دے، اللہ چاہے تو جو ہے وہ زمین کو جو ہے کاٹ دے۔ ارے یہ اللہ کی چاہت ہے،
یہ اس کی مرضی ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پابند نہیں ہے کہ جب لوگ مانگیں جو فوری طور پر جو ہے معاوضہ دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ بل للہ الامر، بلکہ واسطے اللہ ہی کے تمام حقیقی فیصلے ہیں، جمیع سب کے سب، کائنات کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک پتا جو ہے اس کے حکم کے بغیر جو ہے وہ درخت سے نیچے نہیں گرتا، ایک ذرہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ تمام احکام، تمام فیصلے کائنات کے یہ اللہ کے ہاتھ میں، کب بارش اتارنی ہے کب نہیں اتارنی ہے۔ لوگ پریشان ہو کر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ بارش اتار دے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے، نہیں اتارتا۔ اس وقت جو ہے لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں جی امام مہدی پیدا ہو گئے، بس عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ یہ کیوں اتنے شوق سے باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کی جعلی علماء اور مفتی جو ہیں ان کے جو فتنہ پھیلایا ہوا ہے، اس سے لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے خواہش کرتے ہیں کہ اب یہ کائنات جو ہے یہ ختم ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہو جائے، امام مہدی جو ہے ان کا دور شروع ہو جائے، اور یہود و نصارہ کا قتل و غارت ہو جائے، جنہوں نے کلمہ پڑھنے والے منافقین کے ساتھ مل کر جو ہے مسلمانوں کی جو ہے زندگی برباد کی ہوئی ہے، تنگ کی ہوئی ہے۔ لوگ مزے لے لے کر یہ التجائیں جو ہے خواہش کرتے ہیں کہ امام مہدی آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، لیکن مرضی ہے اللہ کی، اس کی مرضی ہے۔ وہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ کیوں نہیں اس کو ہم پہ رحم آتا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے لوگوں کے ہم نے جو ہے چوروں، ڈاکوؤں اور بدماشوں کو ووٹ دے کر ہم نے اپنے حکمران بنایا، انہوں نے جی بھر کر ہم پر ظلم کیے، ترس نہیں کیا، بے رحمی سے ہم پر بے رحمی مسلط کی، اور ہم نے اس کے قرآن کو نظر انداز کر دیا، جس قرآن کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا انسانی زندگی پر، اور اس سے نبی علیہ السلام کے نفاذ کے بعد امن و سکون اور سلامتی نافذ ہو گئی اللہ کی مخلوق پر، عدل و انصاف آ گیا، رحم آ گیا، ترس آ گیا، بھائی چارہ آ گیا، ایک دوسرے سے محبت آ گئی، اللہ کی مخلوق بھی خوش، اللہ بھی خوش۔ کس لیے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو، جو امن سلامتی اور عدل و انصاف کا دین ہے، اس کو نافذ کیا۔ اور ہم نے یہ ساری حقیقت اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بھی ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ ہم کافروں کے فتنے کو، کافر جو دنیا کے سب سے بڑے بدماش ہیں، جو نبیوں کے قاتل ہیں، جو اللہ اور نبیوں کے دین کے مذاق اڑانے والے ہیں، ہم نے جو ہے ان کا فتنہ جو ہے اس کو ہم نے مسلط کیا۔ قصور ہمارا ہے۔ اگر ہماری دعائیں التجائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری خواہشات نہیں پوری ہو جائیں، یقین کیجئے اس وقت جو ہے عام آدمی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ لوگوں کے بچے بچیاں بہت زیادہ ذہنی پریشانی میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم پہ ترس کرتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترس والا کام ہی کوئی نہیں کیا۔ ہم نے دوڑ دوڑ کر ان لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں، زانیوں، شرابیوں کو ہم نے ووٹ دیا۔ رب کے نافرمانوں کو ہم ہر الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کفر کو ووٹ دے رہے ہیں، کفر کو مسلط کر رہے ہیں اللہ کی زمین پر، جو نبی علیہ السلام کے عمل کے 100% خلاف ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے دوڑے جا رہے ہیں شیطانوں کے پیچھے، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم شیطانوں کو خوش کرو گے، شیطانوں کو ووٹ دے کر کرسیوں پر لاؤ گے، تو ٹھیک ہے، پھر شیطانی کا مزہ چکھو۔ اور اگر تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرح اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرتے، تو تمہارے حکمران جو ہے وہ نیک لوگ آتے کرسیوں پر، جن کی 2 صفات اللہ نے دوسرے پارے میں بیان کیا، جو طالوت علیہ السلام کی، کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے
اور جسمانی طور پر تندرست ہے۔ یہ دو صفات بیان کی تھے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانے پر، اور قرآن پاک میں بیان کر کے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تم کسی کو کرسی کے لیے اہل سمجھو، اس کی دو بنیادی جو ہے نشانیاں لازمی دیکھو، کہ وہ سب سے بڑا عالم دین ہو، اور نمبر دو وہ جسمانی طور پر تندرست اور توانا ہو۔ ہم نے جو ہے عورتوں کو کرسیاں دے دی حکمرانی کی، تو پھر اتنا ذلیل ہی ہونا تھا۔ ہم نے ان عورتوں نے ہمیں ذلیل ہی کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے کیوں نہیں اللہ کے نبی کی باتیں مانی؟ ہم نے اللہ کے قرآن کی کیوں نہیں باتیں مانی؟ ہم نے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے چھوڑ کر، کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے چھوڑ دیا، میرا دین چھوڑ دیا، میرا پیغمبر چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ جہنم میں، جاتے ہو تو جاؤ، غلامی کرو یہود و نصارہ کی، ذلیل ہوتے ہو تو ہو، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ کبھی عمران خان کو ووٹ، کبھی کسی کو ووٹ، یہ سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ کوئی عمران خان جو ہے کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، وہ بھی اس کافروں کے فتنے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے آپ سے۔ اس نے بھی اپنے 3-4 سال دور میں جو کافروں کا فتنہ ہی مسلط کیا تھا، اس نے اسلام نہیں نافذ کیا تھا۔ وہ جھوٹے دعوے کرتا رہا ہے کہ ہم جو ہے مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، مدینہ کی ریاست بنا دیں گے۔ کہاں بنائی اس نے؟ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب دھوکے باز ہیں، اور ہم جو ہے ایسے بدھو بنے ہوئے ہیں کہ ان کی دھوکہ بازی کے باوجود ہم ان کو جو ہے ووٹ دیے جا رہے ہیں۔ شیطانوں کے، کافروں کے، یہود و نصارہ کے نظام، کافرانہ نظام کو، فتنے کو ووٹ دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتے میری تو میں تمہاری کوئی التجا نہیں سنوں گا۔ جب تم میری نصیحت نہیں سنتے تو میں تمہاری دعائیں جو ہے کیسے سنوں؟ فرمایا بل للہ الامر جمیعہ، بلکہ واسطے اللہ ہی کے ہیں تمام فیصلے، جمیعہ سب کے سب، سارے فیصلے اختیار جو ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ کافر، یہ مشرک، ان کے ایجنٹ، یہ کلمہ پڑھنے والے منافق، یہ اللہ کی زمین پر بھلائی اور خیر نافذ نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کو عدل و انصاف نہیں دے سکتے، ان کے پاس عدل و انصاف ہے ہی نہیں۔ عدل و انصاف جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے گروہ کے لوگ، ان کے فرقے کے لوگ جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کے پاس عدل و انصاف ہے، امن سلامتی ہے۔ یہ آسان سی باتیں جو ہے ہم ان کو چھوڑے ہوئے، جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے، جان بوجھ کر ہم جاہل ہیں۔ اور سب سے جو ہے سب سے شریر فتنہ جو ہے یہ جعلی علماء اور مفتیوں کا ہے، جنہوں نے لوگوں کی، اس امت کی رہنمائی کرنی تھی اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے، کہ لوگوں جس طرح نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیا، تم بھی اس شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرو۔ یہ فرض تھا علماء اور مفتیوں کا، لیکن وہ تو خود جاہل ہیں، وہ تو جعلی علماء اور جعلی مفتی ہیں، وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کریں گے؟ ان کے تو اپنے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ تو خود گمراہ ہے، وہ تو خود یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، تو وہ اس امت کی جو ہے بھلائی کیسے کریں گے؟ اس امت کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ کتنی سیدھی سی بات ہے، ہر گھر میں جو ہے ترجمے کا قرآن ہو اور لوگ جو ہے اس کو پڑھیں، ماں باپ اپنے بچوں کو روزانہ 2 آیتیں سنائیں ترجمہ، کتنی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن نہیں، سب نے آنکھیں بند کر رکھی کہ جانے جہنم میں ہے، تو اللہ کہتا ہے جانا ہے تو جاؤ، پھر ٹھیک ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو تمہیں کوئی دھکیل نہیں رہا، میں نے تو اپنا تمہاری ہدایت کری، اپنا پیغمبر بھی بھیجا، اپنی کتاب بھی بھیجی، تم نہیں سنتے نہ پیغمبر کی نہ کتاب کی، تو ٹھیک ہے، مرضی کرو۔ تو یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، ہمارا اللہ ہم پہ ناراض ہے کہ ہم کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہود و نصارہ جن کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ قرآن ہے، سورہ مائدہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔
لیکن ہمارے جو ہے کچھ اثر نہیں ہوتا ہمارے دماغوں پر. ہم جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے پیچھے لگ کر ہم جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے شیطانوں کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ اسمبلیوں والے نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ ان کو شیطانی آئین کا پتہ ہے، بالکل جاہل ان پڑھ ہیں، اور کروڑوں روپیہ جو ہے مہینے کا جو ہے وہ ہضم کر رہے ہیں قوم کا فی کس فی بندہ جو ہے. اس لحاظ سے یہ تو دنیا کے کتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. انہوں نے اسمبلیوں میں جو ہے پہنچ کر بالکل جاہل، نہ قرآن کا پتہ، نہ یہود و نصارہ کے آئین کا پتہ، اور یہ پیسے جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایسے دنیا داروں کو حدیث پاک ہے کہ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے جو ہے وہ کتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی ہر آیت کو جو ہے تفصیل سے بیان کیا، آسان کر دیا، لیکن ہم اس کی سنتے ہی کوئی نہیں ہیں، ذرا بھی نہیں سنتے اس کی بات. اتنے سرکش اور باغی ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم اس کے قرآن کی کوئی نصیحت نہیں قبول کرتے، دھڑا دھڑ جو چل رہے ہیں شیطانوں کے پیچھے. فرمایا افلم، کیا پس نہیں یہی ایسے مایوس ہو گئے الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے. کیا مایوس ایمان والے جو ہے مایوس نہیں ہو گئے؟ اللہ، یہ کہ اگر یشاء اللہ ہو، چاہے اللہ تعالیٰ، لہدی الناس، البتہ ہدایت دے دے تمام لوگوں کو، جمیعہ سب کو. ایمان والے جو ہے مایوس ہو گئے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں. جو کھرے ایمان والے ہیں، خالص ایمان والے ہیں، وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کے قرآن کی کوئی بات مان لیں، اللہ کے پیغمبر کی بات مان لیں، اللہ کے پیغمبر کے جو ہے وہ عمل کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک مٹا کر وہاں پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا. ایمان والوں کی بڑی کوشش ہے. کبھی وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بتاتے ہیں، کبھی قرآن کی نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں سنتے ہی نہیں ہیں. اور نتیجہ کیا ہے کہ ایمان والے جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ بیچارے وہ مایوس ہو گئے ہیں. کیا کریں، سنتا ہی کوئی نہیں ہے، مانتا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، سنا دیں ان کو. بس وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، پھر اگلا معاملہ جو ہے میرا ہے، پھر میں حساب کروں گا کہ انہوں نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ افلم ییأس الذین، کیا پس نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے. اللہ یشاء اللہ، یہ کہ جو اگر چاہے اللہ تعالیٰ، اللہ ہدی الناس، البتہ ہدایت دے دے لوگوں کو، جمیعہ سب کو. کیا ایمان والے، حقیقی ایمان والے مایوس نہیں ہو گئے کہ ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے ہماری بات. کسی کو قرآن سنانا چاہے تو اس کا چھڈو جی، رہن دو جی، ساڈے مفتی صاحب کافی ہے، ہم فلاں فرقے کے ماننے والے، بس ہمارے لیے وہ کافی ہے. کیا کیا جائے؟ مایوسی ہے، بالکل مایوسی ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن سناتے ہیں لوگوں کو، لیکن اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی نتیجہ مثبت نکلتا ہی نہیں ہے. شیطانی جمہوریت، قرآن نے اس کا جو ہے بائیکاٹ کروایا ہے، قرآن نے جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے. لوگ بھاگ بھاگ کر جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں، مسلط کر رہے ہیں اس کو. مایوسی تو ہے ایمان والوں کو، کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ ایمان والے جو مایوسی اختیار کرتے ہیں وہ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ہدایت دے دے، لیکن یہ اس کا اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جو ہدایت کی کوشش کرے گا اسی کو ملے گی ہدایت، جو ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گی. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
تمہارا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسوہ حسنہ میں پہنچانا ہے، بس اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم۔ وہ نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ہمارا معاملہ ہے، ہم پوچھیں گے ان سے۔ قرآن پاک میں ایک اور جو ہے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک البلاغ و علینا الحساب، آپ کی ذمہ داری ان کو تبلیغ کرنا ہے اور ہماری ذمہ داری ان سے حساب لینا ہے کہ تم نے ہماری بات مانی کیوں نہیں تھی؟ جب ہمارے پیغمبر نے تمہیں ہماری نصیحت سنائی تھی تو تمہیں مانی کیوں نہیں تھے؟ یہ حساب لینا ہمارے ذمہ، آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ کے ذمہ صرف یہ بات ہے کہ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دے، بس۔ فرمایا ولا یزالو، اور نہیں زائل ہوں گے، نہیں ٹلیں گے، نہیں باز آئیں گے الذین، وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، پہنچے گی ان کو، بما، بسبب اس کے صنعوا، جو انہوں نے کیا۔ کافر جو ہے یہ اپنا کفر نہیں چھوڑیں گے، اس سے نہیں ٹلیں گے، اس سے نہیں باز آئیں گے، یہ کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے۔ آپ بس ان کو پہنچا دیں، پیغام پہنچا دیں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں جی ہمیں کسی نے سنایا ہی نہیں تھا، ہمیں اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں تھا، اور حجت تمام کر دیں، ان کو ہماری نصیحت سنا دیں، بس۔ اس کے بعد جو ہے جو کچھ یہ کافر عمل کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، دین اسلام آسمانی دین کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں، ان کو عن قریب پہنچے گا۔ کیا پہنچے گا؟ قارعۃن، کھڑکھڑانے والا عذاب۔ جب زلزلہ آتا ہے تو دروازے کھڑکیاں جو ہے کھڑکھڑاتے ہیں، ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے جو نہیں مانتے ہیں نا، صم بکم عمی ہو کر بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے عن قریب ان کے کفر کی وجہ سے، کافرانہ عملوں کی وجہ سے ان کو کھڑکھڑانے والا عذاب پہنچے گا۔ او تحلو، یا وہ اترے گی، یا وہ کھڑکھڑانے والا عذاب جو ہے وہ تحلو اترے گا، قریباً، قریب ہی، من دارہم، ان کے گھروں کے، وہ آسمان سے آئے یا زلزلے کی صورت میں ان کی عمارتیں جو ہے ہلا دی جائیں اور ان کو تباہ برباد کر دیا جائے۔ یہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ موت ہے یا قیامت ہے؟ اس قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے زلزلے بھیجے گا، کھڑکھڑانے والے، جو ہر چیز کو جو ہے آپس میں جو ہے ٹکرا کر جو ہے ان کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ عذاب ان کے پاس آئے گا، ان کے گھروں کے قریب آئے گا، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے بیٹھا۔ ان ربک لبالمرصاد، اے نبی تیرا رب جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ ایک لمحے میں ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا، وہ دیکھ رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے۔ فرمایا حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی عذاب اللہ تعالیٰ کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا، المیعاد، اپنے وعدے کے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کرتا، جو اس نے وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا وہ۔ تو جی میں دوبارہ اس کو پڑھ دوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، لولا، کیوں نہیں، انزل، اتاری گئی، علیہ، اوپر اس پیغمبر کے، آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ پیغمبر کا چہرہ جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا اور نبی علیہ السلام کا چہرہ۔ شام کے عیسائی راہب جو تھے، جب نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے جوانی میں تجارت کے سفر میں گئے تھے ملک شام نے، تو عیسائی راہب نے جو ہے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر جو ہے ابو طالب چچا سے کہا تھا کہ اس کو، نوجوان کو واپس لے جاؤ، اس سے آگے یہودیوں کی بستیاں ہیں، کہیں وہ اس شخص کو جو ہے نقصان نہ پہنچائیں۔
یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ عیسائی راہب نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، جس سے جو ہے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ تو نبی کا چہرہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، لیکن کافروں کی مت مالی ہوئی ہوتی ہے، بے عقل اور جاہل ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام 40 برس تک جو ہے مکہ میں رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے قبیلے کے سرداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ان سب کو جو ہے نبی علیہ السلام نے جمع کیا جبل ابو قبیس پر، جو صفا کے باہر ہے، صفا مروہ کے راستے کے باہر ہے جو، اور سب کو کہا مجھے بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ صادق اور امین کہتے تھے مکہ والے۔ یہ پاکیزہ کردار، یہ پاکیزہ اخلاق جو ہے یہ نبی کی نشانی ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اقرار کرو میری قوم کے سرداروں، اس بات کا اعلان کر دو، اقرار کر لو، قبول کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ابو لہب جو ہے وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس لیے جمع کیا ہمیں۔ اللہ نے جو ہے نبی کی توہین برداشت نہیں کی، فوراً سورۃ اللہ اتار دی کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، وہ ہلاک ہو جائے اور اس کی بیوی ہلاک ہو جائے، جو میرے نبی کے راستے میں کانٹے دار شاخیں کاٹ کر لا کر جو ہے وہ بچھاتی ہے آپ کو اذیت دینے کے لیے۔ اللہ نے پھر دونوں کو جو ہے حساب ان سے بدلہ لے لیا، چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے نبی کی جو بھی جو ہے توہین کرے اللہ اس سے انتقام لے لیتا ہے، فوری انتقام لیا اللہ تعالیٰ، دیر ہی نہیں لگائی۔ فرمایا فلولا لولا کیوں، کافر کہتے ہیں لولا انزلا، کیوں نہ اتارا گیا علیہ اوپر اس پیغمبر کے آیتن کسی معجزے کو من رب اس کتاب کی۔ میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ نبی کا چہرہ جو ہے، نبی کا کردار، نبی کی زندگی جو ہے بہت بڑا معجزہ ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے جن کے کھوپڑی میں کوئی عقل ہو، جن کی کھوپڑی میں جہالت بھری ہوئی ہو، نافرمانی بھری ہوئی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تو نبی ہے۔ کائنات کو دیکھ لو، عقل والے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر روز جو ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ کوئی ایک ذات ہے جو سورج کو چلا رہا ہے، طلوع کر رہا ہے، غروب کر رہا ہے۔ اگر ایک کے علاوہ دو ہوتے تو سورج کے طلوع اور غروب پر جھگڑا پیدا ہو جاتا۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ سورج ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ساتھ ہوتا تو روز لڑائی جھگڑا ہوتا، روز کیا بلکہ یہ کائنات چل ہی نہ سکتی۔ ایک کہتا ہے مشرق سے طلوع کروں گا، دوسرا کہیں شمال سے طلوع کروں گا، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے اور کائنات کو تباہ کر دیتے۔ یہ کائنات زندہ رہ نہیں سکتی تھی۔ کوئی ادارہ، سکول، کالج، کوئی بھی ادارہ دو کے ساتھ جو ہے چل نہیں سکتا۔ کالج کا پرنسپل ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ ہیڈ ماسٹر اسکول کا جو ہے ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ دو ہوں گے لڑائی ہوگی۔ وہ کہے گا میں ٹائم ٹیبل یہ بناؤں گا، تو دوسرا کہے گا نہیں میں یہ بناؤں گا، آپس میں گتھا ہو جائیں گے، گریبان پکڑ لیں گے۔ اس کائنات کے دو معبود ہوتے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ایک دن بھی نہ چل سکتی۔ یہ جو چل رہی ہے بڑے سکون سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کا حکم چل رہا ہے۔ گھروں کو آپ دیکھ لیں، اللہ نے مرد کو جو ہے، خامد کو جو ہے وہ گھر کا سربراہ دیا اور فیصلہ کرنے کا، گھر چلانے کا جو ہے اختیار دیا ہے۔
اگر کسی گھر میں عورت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے کہ میں تو کون ہونا اپنی گل مناؤ والا، میں اپنی مرضی کروں گی، تو وہ میں جو ہے جو آ گئی ہے نا، اس سے گھر برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم باپ کی مانیں یا ماں کی مانیں۔ یہ تو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ہم کس کی مانیں؟ اولاد برباد، گھر برباد، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اگر عورت جو ہے وہ میں پر چلتی ہے، اس کا مقابلہ کر دی خامد کا، اس کی سربراہی کو نہیں مانتی ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے تو قوام بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، گھر کے فیصلے کرنے والا بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اس کو نہ مانا جائے، وہ کہے گی نہیں میں اپنی مرضی کروں گی، تو گھر برباد ہو جائے گا، گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ جس طرح کائنات جو ہے بڑے سکون سے چل رہی ہے ایک کے حکم پر، اگر کوئی دوسرا ہوتا کائنات زندہ ہی نہ رہ سکتی، سب مٹ جاتی۔ اس طرح گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے جب مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں تیری نہیں چلے گی، میری چلے گی، اور بچوں کو ساتھ ملا کر جسا بنا لیتی ہے خامد کے خلاف، تو وہ گھر جو ہے اخلاقی طور پر برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کائنات کی، یہ بڑے بڑے معجزے ہیں۔ عقل ہونی چاہیے۔ کائنات کے معجزے بہت، میں نے سورج کی مثال دی ہے، باقی رات دن ہے، بارش ہے، ہوائیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ بڑے بڑے معجزات ہیں۔ لیکن جس نے ماننا نہیں ہے اس کو جو مرضی دکھاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے لے آئیں معجزہ دکھانے کے لیے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ یہ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل، گمراہ چھوڑ دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو نہیں ماننا، اللہ کے نبی کو نہیں ماننا، اللہ کے آسمانی دین کو نہیں ماننا، ہم نے کافروں کے فتنے کو ماننا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو پھر ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ایسے جو اللہ کے مقابل آ جاتے ہیں، مد مقابل اس کے دین کے مخالف ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کی سرکشی میں، بغاوت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، دوسری آیت ہے کہ جو سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، یہ ترجمے غلط ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پہلی امتوں کو اللہ نے تباہ کیا، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی تباہی اور بربادی کی طرف خود جاتے تھے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اللہ کی امن سکون کے نظام کو چھوڑ کر کافروں کے بدماشی کے فتنے کو مسلط کیا اللہ کی مخلوق پر، زمین پر، اس لیے ان کی تباہی لازمی ہے، وہ نہیں بچ سکتے۔ جو اللہ کے امن سکون کو توڑ کر جو ہے کافروں بدماشوں کی جو ہے بدماشی چلاتے ہیں، پھر وہ جو ہے اس فتنے میں خود بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کل کہہ دیجیے نبی صلی، بے شک اللہ تعالیٰ یضل، گمراہ چھوڑ دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، قرآن پاک میں اس کے ثبوت موجود ہیں، میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کی سرکشی میں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، جاؤ بغاور باغی رہنا، سرکش رہنا تو کرتے رہو سرکشی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تیسری آیت ہے کہ انسان پھر جدھر جانا چاہتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ ہماری ہدایت کا انکار کرتا ہے، پھر ہم جس طرف بھی وہ جانا چاہتے ہیں ہم اس کے جانے دیتے ہیں، جاؤ بھائی ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو۔
فرمایا وَيَهْدِي اِلَيْهِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے طرف اپنی من اس شخص کو انابا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، جو ہدایت کے لیے کچھ قرآن کھول کر پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جو اس سے قرآن سے نفرت کرتا ہے، اس کو پکڑتا بھی کھولتا بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ بھائی ٹھیک ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، ایمان والوں کے دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، کس سے؟ دنیا کے مال سے نہیں، بے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اس نے روکھی سوکھی دے کر ہمارا کم از کم پیٹ تو بھر دیا۔ فرمایا اللہ کے ذکر سے جو ہے اطمینان آتا ہے، دنیا کے مال سے اطمینان نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا بے تحاشا لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے مال و دولت بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، لیکن ان کو ذہنی سکون نہیں ہے، بالکل سکون نہیں ہے ان کو اپنے کرتوتوں کے انجام سے ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چور چوری تو کرتا ہے، لوٹتا ہے، کھاتا ہے، لیکن اس کا دل ہر وقت دھڑکتا ہے کہیں پولیس کے میں شکنجے میں نہ آ جاؤں۔ اس نے بہت مال چوری کیا ہے قوم کا، لیکن وہ ہر وقت ڈرتا ہے کہیں میں قانون کی زد میں، قانون کے شکنجے میں نہ آ جاؤں، ورنہ میرا بہت برا حشر ہوگا۔ تو یہ دنیا کا مال سکون نہیں دے سکتا۔ سکون جو ہے وہ ہے کہ اللہ روکھی سوکھی دے جس کو، تو وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، بہت مزہ آیا، روکھی سوکھی کھا کر بھی بڑا مزہ آیا، وہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا اللہ، خبردار، بذکر اللہ، ساتھ اللہ کے ذکر کے، تطمئنو، پرسکون ہو جاتے ہیں، القلوب، تمام دل، ساری مخلوق کے دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے، دنیا کی نعمتوں سے نہیں۔ نعمتیں ٹھیک ہے، زندگی کا جو ہے سہارا ہے، کھائیں پئیں گے، جسم جو ہے برقرار رہے گا، ٹھیک ہے، نعمت ہے، لیکن سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، حقیقی سکون۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، وعمل، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، طوبیٰ، خوشخبری ہے یا خوشی ہے، لہم، واسطے ان کے، وحسن مآب، اور اچھا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ دنیا میں بھی جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں ان کو دنیا میں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ روزانہ نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کسی غریب کو روٹی کھلا دیتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جو ہے آخرت میں ان کو بہت اچھا ٹھکانہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ کذالک، اسی طرح، ارسلناک، بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی امت، بیچ اس امت کے، قد خلت، کہ گزر گئیں، من قبلہا، اس امت سے پہلے، امماً، بہت سی امتیں، جمع ہے امت کی، لتتلوا، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ تلاوت کریں، علیہم، ان کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کے آسمانی دین قرآن پاک کی تلاوت کریں، لوگوں کے سامنے ان کو سمجھائیں کہ یہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ ان کو قرآن سنائیں، ہدایت دیں ان کو۔ فرمایا کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ تلاوت کریں اس قرآن کی ان کے سامنے، اللہ کی اس چیز کی تلاوت، او ہے نا، جو وحی کی ہم نے لے کر طرف آپ، جو ہم نے وحی کے ذریعے قرآن اترا، یہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ کسی مولوی کی کتاب نہ سنائیں ان کو، کسی مفتی کی کتاب نہ سنائیں، جو آسمان سے وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے اللہ کا قرآن، یہ لوگوں کو سنائیں۔ اب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، تو ہم جو ہے اپنے مولوی کی کتابیں سنا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم تو نبی علیہ السلام کے الٹ چل رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں۔
انہوں نے تو لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، سمجھایا ان کو کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور ہم جو ہے قرآن کی بجائے جو ہے وہ جاہلوں کی کتابیں ان کو سنا رہے ہیں، جھوٹی ولایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، سب یہ جھوٹا ہی جھوٹ ہم سناتے ہیں لوگوں کو۔ نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا لوگوں کو، ہمیں بھی لوگوں کو قرآن سنانا چاہیے، پھر اس امت کی اصلاح ہوگی۔ اور اگر ہم قرآن کی بجائے اپنے فرقوں کی کتابیں ان کو سنائیں گے تو فرقے جو ہے وہ ان کا فتنہ جو ہے وہ ختم کبھی نہیں ہوگا، وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ قرآن نے جن لوگوں کو، جن فرقوں کو گمراہ قرار دیا کہ اے نبی تیرا ان فرقوں کی کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ہم جو ہے اپنے جو ہے خیر خواہ سمجھ لیں تو یہ ہماری نادانی ہے، جہالت ہے۔ فرمایا وہم، اور وہ لوگ یکفرون بالرحمن، انکار کرتے ہیں ساتھ حقیقی رحمان کے۔ جو لوگ اس آسمانی وحی کے خلاف ہیں وہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، وہ رحمان کے قرآن کو، اس کی آسمانی ہدایت اور نصیحت اور سچے دین کو نہیں مانتے، اس کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اس قرآن کی ہر بات کو مان لیں، ہر بات کو مان کر اس پر عمل کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پورے قرآن پر عمل کیا، اللہ کے جو حکم فیصلے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی ہاں پڑھا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام کا خلق و القرآن، نبی کا خلق اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا، یعنی جو قرآن نے کرنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے اس پہ 100% عمل کیا، اور جس سے روکا نبی علیہ السلام نے اس سے رک گئے، اس سے باز آگے اس پہ عمل نہیں کیا۔ کانا خلقہ القرآن، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ہے اخلاق قرآن ہے، قرآن جو کرنے کا کہتا ہے اور نہ کرنے کا کہتا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے دونوں حکم پورے کیے۔ فرمایا اور آج ہم قرآن کو چھوڑ کر جاہلوں کے پیچھے، فرقوں والوں کے پیچھے چلے ہوئے، جو ہمیں قرآن سے دور لے جانے والے ہیں، قرآن سے گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ فرمایا قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ اللہ، ربی رب ہے میرا رب اللہ ہے۔ میں کسی دنیا کے فرعون کو رب نہیں مانتا، نہ فرعون کو، نہ نمرود کو، نہ ابو جہل کو، نہ عتبہ شیبہ کو، نہ کسی کو بھی، میں کسی کو رب نہیں مانتا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ میں کسی امریکہ کو، کسی برطانیہ کو، کسی فرانس کو، کسی کو میں رب نہیں مانتا، میں رب اپنے اللہ کو مانتا ہوں۔ ہماری بربادی، ہم کہتے ہیں جی امریکہ سپر پاور، امریکہ سپر پاور، کوئی امریکہ کو ڈرو، اور ظالموں امریکہ سے نہ ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ کہ اللہ کی مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ امریکہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں کھا نہیں جائے گا، تمہاری زندگی موت کا محافظ اللہ ہے۔ لیکن نہیں، ماحول ایسا بنا دیا ان جعلی علماء مفتیوں نے کہ ہر شخص جو ہے اس کے دل میں یہ ہے کہ امریکہ سپر پاور، امریکہ سپر پاور، امریکہ سپر پاور۔ اور سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے، جس نے فرعونوں کو ذلیل کر کے، جس نے نمرودوں کے سروں میں جوتے لگوا کر ان کو ذلیل کر کے ان کو ختم کیا، سپر پاور وہ ہے۔ فرمایا علیہ توکل، تو اوپر سے اللہ ہی کہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ، اور طرف سے اللہ ہی کی متاب لوٹنا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا اللہ کی طرف ہے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک یہ قرآن سُیِّرَت، چرائے جاتے بہی ساتھ اس کے الجبال و پہاڑ، اور کتے ات یا کاٹ دی جاتی بہی ساتھ اس قرآن کے الارض، یہ زمین، اور کل ما یا کلام کیا جاتا، باتیں کی جاتی بہی ساتھ اس قرآن کے الموتا، تمام مردوں سے۔ فرمایا ہم اگر چاہتے اس قرآن کے ذریعے
پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیتے، زمین کو کاٹ ڈالتے اور مردوں سے باتیں کروا دیتے لوگوں کی، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس۔ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کا یہ فریضہ ہے، قرآن اتارنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اس پر چلو، یہ جہنم کا راستہ ہے، اس پر نہ چلو۔ یہ مقصد ہے قرآن پاک کا کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے اور لوگ اس سے ہدایت پکڑیں۔ یہ ہے مقصد قرآن پاک کا۔ فرمایا یہ ہے کہ مطالبہ کرنا کافروں کا کہ اس سے مردوں سے باتیں کروائی جائیں، اس سے یہ پہاڑ اڑا کر دکھائے جائیں، اس سے زمین کو کاٹ ڈالا جائے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے قرآن پاک۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب کچھ قرآن پاک کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا یہ اتارنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت، لوگوں کو کی رہنمائی کرے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ہے مقصد۔ پہاڑ ریزہ ریزہ کرنا، زمین کاٹنا اور مردوں سے باتیں کروانا، یہ مقصد نہیں ہے قرآن اتارنے کا۔ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ فرمایا بل للہ الامر، بلکہ اس واسطے اللہ ہی کے تمام فیصلے ہیں، جمیعاً سب کے سب۔ افلم یئس، کیا نہیں مایوس ہو گئے الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے۔ کیا لوگ جو ایمان والے جو ہے، جو بیچارے تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے؟ وہ یقیناً کرتے ہیں۔ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگوں کو سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو، جتنا مرضی زور لگا لو نتیجہ صفر۔ فرمایا کیا ایمان والے جو ہے وہ مایوس نہیں ہو گئے؟ یقیناً مایوسی ہے۔ آگے اللہ فرماتے اللہ یشاء اللہ، اگر چاہے، اللہ یشاء اللہ، یہ کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ، اللہ ہدی الناس جمیعا، البتہ ہدایت دے دے لوگوں سب کو۔ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، سب کا کفر شرک سب کا ختم کر دے، سب کو ہدایت دے دے، لیکن ایمان والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ محنت کرے، ان کو ان کی محنت کا صلہ ضرور ملے گا، بدلہ ضرور ملے گا۔ نتیجہ جو ہے وللہ عاقبۃ الامور، نتائج جو ہیں، انجام جو ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تبلیغ کرنے والوں کو، قرآن سنانے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنا فریضہ جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو ایمان دے دے، لیکن اس کا جو اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ کوشش کرے گا تو جو ہے کامیابی حاصل کرے گا، کوشش نہیں کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتابیں کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے، کلاس میں جاتا ہی نہیں ہے، امتحان دیتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ڈگری سرٹیفکیٹ کون دے گا جب اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے؟ تو کوشش جو ہے وہ لازمی ہے۔ جو فیل ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، جو پاس ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی جو کوشش ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کریں بس۔ اس کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے ان کا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ دیکھے گا۔ ولا یزالو، اور نہیں باز آئیں گے، نہیں ٹلیں گے الذین، وہ لوگ کافر جو کافر ہوئے۔ کافر لوگ اپنا کفر نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی کر لو۔ مایوسی مایوسی ہے، کافر اپنے کفر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ولا یزالو، اور نہیں وہ زائل ہوں گے، نہیں ختم ہوں گے، نہیں ٹلیں گے، نہیں باز آئیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا۔ تصیبہم، پہنچے گی ان کو، بما، بس وابس کے صنعوا، جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے کفر و شرک کیا، رب کی زمین اور مخلوق پر ظلم کیے، من مرضیاں کی، بغاوتیں کی، اللہ کے رسول اور ان کے دین کی، اس کا نتیجہ ان کو پہنچ کے رہے گا۔ دنیا میں کاریاتن، کھڑکھڑانے والا عذاب ان پر آئے گا، اور تحلو قریباً، یا اترے گا، تحلو
اترے گا قریباً قریب ہی من دارہم ان کے گھروں کے، اللہ کا عذاب ان کے گھروں کے قریب اترے گا۔ ان کافروں کو اللہ چھوڑے گا نہیں، اگر دنیا میں سزا دے گا تو کھڑکھڑانے والا عذاب ان پر آئے گا زلزلے کا، یا پھر کوئی عذاب جو ہے ان کے گھروں کے قریب جو ہے وہ داخل کر دے، جیسا سیلاب آ جاتے ہیں۔ اور سیلاب جو ہے کچھ بستیوں میں آتے ہیں، سارے ملک میں تو نہیں آتے، تو اللہ جو ہے ان کافروں کو دیکھ رہا ہے اور ان کے جو ہے اگر یہ کفر سے باز نہیں آتے ہیں تو ان قریب ان کو کھڑکھڑانے والا عذاب پہنچے گا، یا ان کے گھروں کے قریب کوئی اور عذاب جو ہے وہ آ جائے گا جس سے یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ حتیٰ یات یا وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کا، اللہ کا وعدہ موت، حتیٰ کہ ان پر اللہ کی موت آ جائے، یہ زائل نہیں ہوں گے، یہ ٹنیں گے نہیں، یہ باز نہیں آئیں گے، یعنی موت تک یہ ہے، آخری سانس تک یہ کفر پر قائم رہیں گے، یہ کفر نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا المیعاد، حقیقی وعدے کے، جو اللہ نے وعدہ کیا تم سے کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میری نعمتوں کو مانو گے، لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اگر نہ شکری کرو گے، فإن عذابی لشدید، تو پھر یاد رکھا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، میرے احسان کو مانو گے دل سے، تو میں خوش ہو کر تمہیں زیادہ جو ہے نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے جو ہے ناشکری کی، نعمتیں میری استعمال کی، زبان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، دماغ، سب کچھ نعمتیں اللہ کی ہیں، اس کی زمین سے بے بہار نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، کھایا تم نے اللہ کا جو ہے گیت کسی اور کے گائے اور میری نہ شکری کی، پھر یاد رکھ رہا ہے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ ہے اس کا وعدہ بندوں کے ساتھ کہ اگر میرے بن جاؤ گے تو میں تمہارا بن جاؤں گا، اور اگر میرے نہیں بنو گے تو میں بھی پھر تمہارا نہیں بنوں گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ جو بندہ دو انتہا ہیں، ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف شیطان ہے، جو اللہ کی طرف چلے گا تو شیطان سے دور ہو جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، جو شیطان کی طرف چلے گا، اس کی مانے گا، وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، شیطان کے قریب ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی الجھاؤ والی بات ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کے ذریعے اللہ کے قریب ہوگا، شیطان سے دور ہو جائے گا، جو شیطانیت سے جو ہے قریب ہوگا، شیطانیت کی طرف جائے گا، وہ شیطان کے قریب ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرے گا، جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کو دنیا میں بھی پرسکون زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو جو ہے بڑا اچھا گھر جو ہے، اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔